अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ज़िक्र अन्नास शो। शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदियाल, उनका दौर अपने अख्ताम को पहुँचा। 16 सितंबर उनकी मुद्दत मुलाज़मत का आखिरी रोज़, और उससे एक दिन पहले जो आखिरी दिन उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया है, यानी कि उस सारे मामले को जो नैब में तरमीम की गई थी, पार्लियामेंट में जो तरमीम की गई थी, उस सारे मामले को उड़ा कर रख दिया है। और जिसके बारे में ये काम तासुर है, और न सिर्फ तासुर है बल्कि हमें नज़र भी आया कि जब नैब तरामीम हो गई उसके बाद उस वक्त के, यानी ये पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत के ऑलमोस्ट लोगों को फ़ायदा हुआ। उनके केसेस जो हैं वो मुतल्लिका या तो इदारों को मुंतकिल हो गए या वो केसेस ख़त्म हो गए। नैब में जो तरमीम हुई, नैब के दायरे कार में तरमीम हुई, और उसके बाद वो सारे मामला जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ डिसमिस होने के वो चला गया। जो फैसला सुनाया है उसके बाद एक तरफ शादियाने बज रहे हैं और एक तरफ बड़ी परेशानी है, और हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हम पहले वज़ीर क़ानून से इस बात पर राय लेंगे, इस पर मुशावरत करेंगे, और उसके बाद फिर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की तरफ से इस फैसले को मानने से इनकार किया गया, इस फैसले को मुस्तरद किया गया। इसमें क्या क्या है इस पर मैं बात करती हूँ। ये जो नैब तरमीम थी, ये क्या तरमीम हुई थी, और जिसके बाद अब उसे सेट असाइड किया गया है, तो अब किस तरह से तरमीम होने पर लोगों को फ़ायदा हुआ, और किस तरह से अब जब उन तरमीम को उड़ा के रख दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर कौन कौन लोग हैं जो अगेन निरक़े में आएंगे। इस पर बात करने से पहले ज़रा चीफ जस्टिस साहब के दौर पे, उनकी लेगेसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उमरता बंदियाल साहब का जो दौर है वो बड़े तनाज़ात का शिकार रहा है। उनके ऊपर मुसलसल तनकीद होती रही है, कभी एक जमात की तरफ से होती रही है, कभी दूसरी जमात की तरफ से होती रही है। वो वाला फ़ैसला जो कि कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उसको जब उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा शोर किया गया था, और बाकी जो जमातें हैं उनकी तरफ से इसका बड़ा खैर मकदम किया गया था कि ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। लेकिन बाद में इस पर यह भी बार बार सवाल उठाया जाता रहा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने ये तस्लीम कर लिया और ये फैसला दे दिया कि जो कासिम सूरी साहब की ये रूलिंग थी, यानी कि असम्बली को डिज़ोल्व करने की, असम्बली को ख़त्म करने की, वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी, तो फिर जब गैर कानूनी काम किया गया, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, तो फिर उस पर सज़ा क्यों नहीं दी गई, सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई। ये एक बड़ा सवाल जो है वो मुख्तलिफ जमातों का है। और आज मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हो रही थी, उनके वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट बात करते हुए, यानी कि वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उमरता बंदियाल साहब ने फैसला दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी बनाती, कमेटी के मंदराजात लेती, उनसे डिस्कशन करती, और उनकी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट सामने रख कर अगर ये बात करती, अगर ये फैसला देती, तो ये दुरुस्त होता। लेकिन उन्होंने बग़ैर इस चीज़ को सामने लाए, बस एक जी साइफ़र आया हुआ है और साइफ़र की जी साजिश हुई है, और साजिश के सारे मामले को मामला बनाकर, और फिर वो असम्बली में कासिम सूरी साहब ने अपनी रूलिंग जारी कर दी, और फिर उसके बाद उन्होंने असम्बली ही डिज़ोल्व कर दी। तो वो गलत था, और जो फैसला उमरता बंदियाल साहब की तरफ से दिया गया था वो दुरुस्त फैसला था। लेकिन फिर उसके बाद हम बतदरीज वो चीज़ें देखते रहे कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की जानिब से जो भी फैसले आ रहे थे वो पीटीआई के फेवर में जाते हुए दिखाई देते थे, और जहाँ नज़र आता था कि ये शायद इन फैसलों में तनाज़ात हैं, ये फ़ैसले मुतनाज़े हैं, लेकिन हमें दिखाई देता रहा कि वो फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आते रहे, उनकी जजमेंट्स बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आती रहीं। फिर उसी तमाम तनाजुर में एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो है, उनकी खुशदामन यानी कि उनकी अहलिया की वालिदा की ये ऑडियो है, और उस पर भी ये बात की जाती रही कि क्योंकि उनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, उनकी फैमिली के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब पीटीआई को फ़ायदा दे सकते हैं, और कई सारी चीज़ों में, कई सारे केसेस में हमें ये सारी चीज़ें नज़र भी आईं। बहरहाल अब ये जो नैब वाला मामला है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दरख्वास्त लेकर गई थी, इन तरामीम पर कम अज़ कम 53 के करीब समातें हुई हैं, और 53 समातों के बाद 5 सितंबर को ये फ़ैसला महफूज किया गया, और आज यानी अपने लास्ट वर्किंग डे पर जुमे के दिन चीफ जस्टिस साहब ने इसका फैसला सुना दिया, और इस फैसले के तहत नैब में जो तरमीम की गई थी वो कलअदम करार दी गई हैं, और फिर वो तमाम लोग जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया था या जिनके केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ
متعلقہ اداروں کو منتقل ہو گئے تھے، اب وہ تمام کے تمام کیسز واپس نیب کے پاس آ جائیں گے اور ان تمام کیسز کو نیب ہینڈل کرے گا۔ مختلف رائے ہیں، مختلف آراء ہیں لوگوں کی کہ اس کے اوپر اب جب نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ریویو پٹیشن جاتی ہے تو ممکنہ امکانات ہیں کہ موجودہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس معاملے کو، اس ججمنٹ کو اڑا کر رکھ دیں، تو پھر یہ دوبارہ سے جو نیب ترمیم ہے وہ ترمیم کا معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی سارے سینیریو میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اپنا 2 صفحات پر مشتمل، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئین اور قانون سے زیادہ کا معاملہ یہ پارلیمنٹ میں مداخلت کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ جو آئین قانون بناتی ہے وہ آئین اور قانون کو جو وہ بنا رہی ہے اس کو وہ ختم بھی کر سکتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس لامحدود اختیار ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا اختیار زیادہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کیونکہ منتخب ایک حکومت ہوتی ہے اور جو جسٹس صاحبان، جو معزز ججز صاحبان ہوتے ہیں وہ عوام کے ووٹ سے نہیں آتے، تو ان کا اختیار پھر بھی محدود ہوتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی منتخب کردہ حکومت ہوتی ہے، عوام ان کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب جی ہونا کیا ہے کہ نیب کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تقریباً 7 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کے 450 کیسز ہیں جو کہ دوبارہ کھل جائیں گے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، سابق وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کے توشہ خانہ کیس کی فائلز ہیں جو کہ دوبارہ کھل جائیں گی۔ پھر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG کیس اسپیشل جج سینٹرل سے احتساب عدالت کو واپس منتقل ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس یہ بحال ہو جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین کے مقدمات دوبارہ کھل جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، سلیم مانڈوی والا جو کہ سینیٹر ہیں، آصف کرمانی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر لوگ، معاف کیجیے گا آصف کرمانی نہیں، آصف زرداری صاحب، ان کے قریبی دوست عبدالغنی مجید اور انور مجید، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ان کے کیسز بھی نیب کے دائرے اختیار میں آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کی درخواست پر یہ نومبر 2022 میں کیس کی سماعت شروع کی تھی اور 53 سماعتوں کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ ہوا، اور پھر جب آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا، جب اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے نیب ترامیم کو، تو پھر اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو بہت زیادہ ویلکم کر رہی ہے، وارم ویلکم کر رہی ہے، لیکن جو ایک عام تاثر ہے، عام رائے ہے، یا مسلم لیگ نون کی جانب سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو بھگت چکے ہیں سارے معاملات کو، اب PTI کو خود اس پر بھگتنا پڑے گا، اور جب وہ یہ بھگتیں گے تب ان کو اندازہ ہوگا کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ کیا فیصلہ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کو نہ چھیڑیں، ہم بھگت چکے ہیں، ان کو ذرا یہ PTI کو اس پر بھگتنے دیں، کیونکہ تقریباً 13 کے قریب کیسز ہیں جس کا جو کہ نیب میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں، تو یہ پرابلم ان کے لیے ہو سکتی ہے، پرابلم بن سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ PTI اس پر بڑی خوش ہو رہی ہے کہ جی نیب کے سارے معاملات ہیں وہ کھل گئے ہیں دوبارہ، اور اب جو ہے ان کے لیے ان کے گلے پڑ سکتے ہیں۔ تو جی 4 سال تو آپ کی حکومت تھی اور اس وقت بھی آپ کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے ہیں، اس وقت بھی بات ہوتی رہی ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو آپ کی حکومت میں 4 سال میں کچھ نہیں ہو سکا، ان کیسز میں سے کچھ نہیں نکل سکا، تو اب مزید اس میں آگے کیا جان ہوگی؟ بہرحال دیکھنا ہوگا کہ نئے چیف جسٹس صاحب آ کر اس فیصلے کا کیا کرتے ہیں۔ اگر یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کا وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ بڑے کنسرن دکھائی دیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اگر وہ اس کا فیصلہ دیتے ہیں اور اگر اس فیصلے کے مطابق یہ جو بینچز ہیں، جو بینچ بنے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، اگر وہ ان کو ہی کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر بھی اس کا فیصلہ اس فیصلے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کورٹ کے معاملات ہیں، اوبویسلی نئے چیف جسٹس ہیں وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں گے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نیب ترمیم آیا وہ رہیں گی یا وہ جو کالعدم آج قرار دی گئی ہیں اسی کو ہی کنٹینیو کیا جائے گا۔ میں ذرا یہ بتا دیتی ہوں کہ ترامیم جو تھی وہ کون کون سی کی گئی تھی۔ نیب ترمیم میں 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نیب نہیں کر سکے گا۔ احتساب عدالت کے ججز کی تقرری کا اختیار صدر سے لے کر وفاقی حکومت کو دے دیا گیا تھا۔ ملزمان کی تحقیقات کے لیے دیگر کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لی جا سکے گی۔ ملزم کو اس کے خلاف الزامات سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ عدالت میں اپنا دفاع پیش کر سکے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کی جا سکتی تھی۔
جہاں جرم کا ارتکاب ہوگا اسی علاقے کی احتساب عدالت میں مقدمہ چل سکے گا۔ نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا تھا۔ نیب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ ملک میں کام کرنے والے ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ نیب کسی بھی ملزم کا زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ریمانڈ لے سکتا تھا۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں بھی 1 سال کی کمی کر کے اسے 3 سال کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ ترامیم تھی جو نیب کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس میں جو لوگ جنہوں نے فائدہ اٹھایا تھا وہ بھی میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں۔ شہباز شریف صاحب تھے، میاں نواز شریف صاحب تھے، آصف علی زرداری صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، مریم نواز، فریال تالپور، اسحاق ڈار، خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، مخدوم خسرو بختیار، عامر محمود کیانی، اکرم درانی، سلیم مانڈوی والا، نور عالم خان، نواب اسلم رئیسانی، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، نواب ثناء اللہ زہری، برجیس طاہر، نواب علی وسان، شرجیل انعام میمن، موجودہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، لیاقت جتوئی، امیر مقام، گورم بگٹی، جعفر خان مندوخیل، گورنر جی بی سید مہدی شاہ، یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان ترامیم کا فائدہ اٹھایا تھا۔ لیٹس سی، اب انتظار کرتے ہیں پیر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کی سماعت لگی ہوئی ہے، اس پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، نئے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس فیصلے کا امپیکٹ نیب ترامیم کے معاملے پر کتنا زیادہ آتا ہے اور کتنی رسہ کشی اب آگے ہوتی ہے، تو اس کا انتظار کرتے ہیں پیر تک کی سماعت کے لیے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ اب کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کسی کو چھوڑنا ان سینس کہ جس نے جو کیا ہے اس کو وہ بھگتنا پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں گراؤنڈ پر اور شاید اس سے زیادہ بھی چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں۔ لیٹس سی کہ واقعی اس کیس کو لے کر آگے نیب کے سارے معاملات کو لے کر ہمیں کچھ اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے، یا پھر موجودہ آنے والے چیف جسٹس صاحب پیر کو اس کا کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں اور یہ پھر معاملہ ایک بار پھر یہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی لوگ جو اس وقت پریشان ہیں کہ نیب سے ہم نے گلو خلاصی کروا لی تھی، پھر دوبارہ ہمیں نیب کے نرغے میں آنا پڑے گا، ان کا مستقبل آگے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ ہے وہ طے کرے گا۔ لیکن اگر یہ اسی طرح سے پریویل کرتا ہے، اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، تو جو لوگ بھگت چکے ہیں ان سے زیادہ اب یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سارے معاملے کو نیب کو، پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا ہوگا، کیونکہ 13 کیسز، تقریباً 13 کیسز عمران خان صاحب کے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کے بعد۔